السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو دنیا میں جس نے بھیجا ہے وہ آپ سے کیا فرماتا ہے، ذرا سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، بھی، اس سے، اللہ من اتبع رضوانہ، جو تابع ہوتا ہے اس کی رضا کے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ رہنمائی فرماتا ہے ان کو جو اللہ کی پسند، اللہ کے فیورٹ بننے کے شوقین ہوتے ہیں۔ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات، سبل یعنی راہیں سلامتی کی اللہ کھولتا ہے ان کے لیے، نکالتا ہے سلامتی کی، امن کی، سکون کی راہیں نکالتا ہے، اور یخرجہم من الظلمات، اور ان کو اندھیروں سے باہر لے کر آتا ہے۔ کہاں لے کے جاتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کے الی نور، روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہدایت کی طرف، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل بناتا ہے، بِإِذْنِی، اپنے حکم سے۔ یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن تڑپ بندے میں ہوگی تبھی اللہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اللہ کدھر کی ہدایت دیتا ہے؟ صراط مستقیم پہ، اور صراط مستقیم وہ پل بھی ہے، پل صراط بھی ہے، جس پر ہر انسان کو گزرنا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اب اللہ کا بہترین بننے کے لیے جو کام بھی کرنے ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، رضوانہ، اس کا پسندیدہ بننا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو اس کلام کو سیکھنا بھی پڑے گا اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانا بھی پڑے گا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا، سمجھا، احکامات میں عمل بھی کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور آخرت میں تو ہیں ہی وہ بڑے لوگ، کامیاب لوگ۔ یہ وہ بابرکت کلام ہے جو فرشتہ اس کو دنیا میں لے کر آیا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس ہستی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں کے امام بن گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لانے والے جبریل امین، فرشتوں کے سردار، نبی جن پر اترا وہ تمام نبیوں کے امام۔ پھر وہ مہینہ، مقدس مہینہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا، مہینوں کا سردار رمضان المبارک، جس رات میں یہ قرآن آسمان دنیا میں نازل ہوا، تمام راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر، جس امت میں یہ کتاب آئی، تمام امتوں میں اس امت کو خیر امت کا قرار دیا قرآن نے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر آیت 21 میں فرما دیا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سورہ احزاب 72 میں رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے اپنی امامت کو زمین، آسمان، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انسان بڑا ہی ظالم اور نادان ہے۔ ہماری تمام مشکلات، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا ایک واحد حل یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اب قرآن کریم کا جو ہم پر حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، تبھی تو اللہ کے فیورٹ بنیں گے۔ یوں تو ہم اللہ کے احسانات، اس کی قدر ہم نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے، ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کریں بھی تب بھی کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو اپنا کلام یعنی قرآن کریم عطا فرما دیا، جو ہر انسان کے گھر میں اس کے پاس موجود ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ ہمیں دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرے گی، ہماری قبروں میں ہمیں حفاظت کرے گی، ہماری آخرت میں ہماری حفاظت کرے گی، ہمیں ہمارے گھر جنت میں لے کے جائے گی۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو
سمجھتے نہیں، ہم اس پر عمل کرنے کا چاہتے ہی نہیں جو سمجھیں، بلکہ ہمارا تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی مرے تو قرآن کھولے گا، کوئی مرے گا تب اس کو ویلیو ملے گی، ورنہ تو خالی مسجدوں میں رکھا رہ جائے گا، اور مرنے پر بھی اس کو کیا ویلیو آپ دیتے ہو؟ غلط سلط دے دنادن ریڈ کرتے ہو، بغیر سوچے بغیر سمجھے، زبر زیر پیش کچھ نہیں پتہ ہے، بس پورا ہونا چاہیے، اور پھر پورا ہونے پر بھی 4 بچے ہیں تم ختم کر دو، 5 بچے ہیں تم ختم کر دو، لوگوں کے گھروں میں بانٹنا، یہ ایسی کتاب ہے اس لیے آئی تھی دنیا میں؟ جہالت کی حد ہے ہم انسانوں کا ذہن کیا ہے؟ کیا ہم منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ اس نے ہمیں کیا کہا تھا؟ کیا ان چیزوں سے وہ ہم سے راضی ہوگا؟ زبردستی ہم اس کی کتاب کو ہم نے کھیل بنا دیا ہے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے صحابہ کے لیے، ایک شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن چھوڑا نہیں ہے ہم نے، لیکن اس کی اتنی بے حرمتی ہم کر رہے ہیں، اس میں کتنے مد آتے ہیں، کتنے غنہ ہوتے ہیں، سب چھوڑ کے دے دنادن قرآن ختم ہو گیا، کام ختم۔ ارے مسجد میں بچے انتظار کرتے ہیں کوئی مرے تو ہمیں کھانے کو ملے گا، ہماری دعوت ہوگی۔ کیوں دعوت ہوگی؟ کہ آپ ان کو بلاؤ گے اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پورے کرو گے، پھر آپ لوگوں کو سناؤ گے 10 قرآن اور 20 قرآن ختم کر دیے مرنے پر؟ کیا ہم اللہ کے فیوریٹ بن سکتے ہیں اس طرح؟ خیر، سورۃ الحجر آیت 9 میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ تم چاہے اس کو کیسے کرو، تم اس کی کتنی بے حرمتی کر رہے ہو، تم اس کو پڑھ بھی رہے ہو، ایک تو سمجھتے نہیں ہو، اور اگر تلاوت بھی کرتے ہو تو زبر زیر پیش غنہ احکام مد کچھ نہیں پتہ ہے، بس ختم کرنا ہے۔ بہت احسان کر دیا اللہ پر۔ خیر، سورہ بنی اسرائیل میں رب العزت نے فرمایا کہ ہم قرآن میں جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آج مومن ہاسپٹل میں بھرے ہوئے ہیں، کیوں؟ جبکہ قرآن آپ کے لیے شفا ہے، قرآن آپ کے لیے رحمت ہے، پھر آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ عمل چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے بھاگ لیے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پیٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، زبانیں کیا کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ خیر، سورہ یونس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ اب مومن ہو کوئی تو اس کو شفا ملے گی نا، مومن ہوگا تو کوئی نصیحت حاصل ہوگی نا۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے خالی مسلمان ہو گئے، مسلمون بن گئے، مومن کے درجے پہ کہاں آ پائے؟ جبکہ اللہ سورہ یونس میں کیا آیت 57 میں فرماتے ہیں کہ نصیحت آ چکی۔ نصیحت کہاں سے ہمیں ملے گی جب ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے رضوان بھی نہیں بن سکتے تو ہمیں کیا پتہ ہے؟ چلے اور دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ نے سورہ طٰہٰ 124 سے 126 تک رب العزت نے کہا کہ جو میرے ذکر قرآن سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے اللہ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ فرمائیں گے جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا، اس طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ اب سوچ لو، قیامت کے دن اندھا اٹھنا ہے، اللہ کی آیات آئیں ہم نے بھلا دیا، ہم نے پڑھا بھی تو ہمیں نہیں پتہ ہم نے کیا پڑھ لیا۔ سورہ فاطر آیت 29 میں رب العزت نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ فاطر میں پہلے تلاوت کی بات ہے، پھر نماز کی بات ہے، پھر رب العزت فرماتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ایسی تجارت کی امید رکھنی چاہیے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بزنس ہے جو آپ اللہ سے کر رہے ہو تلاوت کے ساتھ نماز کے لیے۔ تلاوت کا مطلب خالی یہ نہیں کہ زبر زیر پیش مد وغیرہ کچھ نہیں، بس پورا کرنا ہے۔ اردو میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے، عربی میں پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ بنانا ہے سفارشی اس کتاب کو، تو اس کے لیے اس کو پڑھنا ہوگا۔ خالی پڑھنے یہ عرب کے لیے پڑھنا ہے، ہم کو تو سمجھنا بھی ہوگا، اور اگر ہم سمجھیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اجر ہمارا اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہے، اتنا کیوں، اس سے زیادہ ہے انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم 252 کی تھی۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر 253 ہے۔ حضرت نواز بن سعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، صراط مستقیم کی ہدایت جن کو ملی، خیر دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی، عمل کریں گے تب جھگڑا کریں گی۔ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے اپنی خواہشات سے رو کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے اللہ، یہ کتاب کہے گی، اے میرے اللہ، میں نے اس بندے کو سونے سے رو کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ دونوں کی سفارش قبول فرما دی جائے گی۔ مسند احمد 6637 نمبر ہے اس حدیث کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کو خیرکم امت بنائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔